السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں لاک ڈاؤن انسانی تاریخ کا ایسا غیر معمولی واقعہ ہے کہ جس کی اس سے قبل کوئی نظیر نہیں تھی۔ یہ بات عموماً کسی شخص کے حاشیۂ خیال میں بھی نہ تھی کہ کبھی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ پوری دنیا عملاً قید یعنی لاک ڈاؤن کا شکار ہو جائے گی۔ لاک ڈاؤن نے انسانی تاریخ اور اس کے سوچنے سمجھنے کے زاویے کو بدل کر رکھ دیا۔ اربوں خربوں روپے محض چند دنوں میں مٹی ہو گئے اور عالمی تجارتی مراکز میں کساد بازاری اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ معاشیات سے کہیں زیادہ جان بچانے کی فکر غالب آ گئی۔ ان حالات میں کتب حدیث میں موجود ایک روایت نے چونکا کر رکھ دیا، اور یقیناً آپ بھی اس سے آگاہ ہونے کے بعد حیرت زدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ روایت کے حالات پر اطلاقات کا صحیح علم تو صرف اللہ رب العزت ہی کو ہے، لیکن جس طرح اس روایت میں لاک ڈاؤن کا تصور ملتا ہے وہ انتہائی درجہ حیرت انگیز ہے۔ امام ابو عمر عثمان بن سعید الدانی نے اپنی کتاب السنن الواردہ فی الفتن میں کعب الاحبار کا یہ قول درج کیا ہے کہ قریب ہے کہ بحر شرقی کی ناکہ بندی کر دی جائے، حتیٰ کہ اس میں کوئی جہاز نہ چلے، اور یہاں تک کہ ایک بستی والوں کو دوسری بستی نہ جانے دیا جائے، اور یہ ملاحم یعنی جنگوں کے قریب ہوگا اور خروج مہدی کے قریب۔ اس روایت پر تفصیلی کلام سے پہلے مناسب ہے کہ جس کتاب میں یہ روایت پیش کی گئی ہے اس کا اور اس کے مصنف کا اختصار کے ساتھ تعارف کرا دیا جائے، کیونکہ یہ کتاب اور مصنف عوام الناس میں معروف نہیں۔ کتاب کے فاضل مصنف امام ابو عمر عثمان بن سعید الدانی اندلس کے مشہور محدث، مفسر اور ماہر قرأت تھے۔ 371 ہجری میں قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ فن قرأت پر متعدد کتابیں لکھیں۔ احادیث فتن پر ایک اہم مجموعہ السنن الواردہ فی الفتن تیار کیا۔ یہ مجموعہ حدیث انتہائی اہم اور نادر معلومات پر مشتمل ہے۔ مصنف اپنی سند سے احادیث کو روایت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رضا اللہ محمد ادریس مبارک پوری کی تحقیق سے یہ کتاب دارالعاصمہ ریاض سے طبع ہو چکی ہے۔ تمام تذکرہ نگاروں نے مصنف کے علم و فضل کی تعریف کی ہے۔ ان کی وفات 15 شوال 444 ہجری کو ہوئی۔ فنی اعتبار سے یہ روایت مقطوع ہے۔ مقطوع اصطلاح حدیث میں ایسی روایت کو کہتے ہیں جس کا سلسلہ سند تابعی یا تبع تابعی تک پہنچتا ہو۔ اصطلاح میں ہم اسے حدیث نہیں کہہ سکتے۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی اپنی کتاب معجم مصطلحات الحدیث و لطائف الاسانید میں مقطوع روایات کے حکم سے متعلق لکھتے ہیں کہ مقطوع روایات حجت نہیں ہیں، تاہم یہ اہل علم میں تابعین اور ان کے پیروکاروں کے اقوال پر مشتمل ہے۔ بلا شبہ یہ لوگ خیر القرون سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ان کی خبر کسی مرفوع حدیث یا قول صحابی کے خلاف نہ ہو تو ان کی بات دوسروں کی بات سے افضل قرار پائے گی۔ ڈاکٹر رضا اللہ مبارک پوری، جنہوں نے السنن الواردہ فی الفتن کی تحقیق کی ہے، وہ اس روایت سے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ کعب الاحبار کی مقطوع روایت ہے جس کی سند ان تک حسن درجے کی ہے۔ اس موقع پر مناسب ہے کہ کعب الاحبار جن کا یہ قول ہے کے بارے میں مناسب معلومات ذکر کر دی جائیں۔ ابو اسحاق کعب بن مانے ہمیری یمن کے مشہور ہمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا شمار طبقہ اول کے تابعین کرام میں ہوتا ہے۔ قبول اسلام سے قبل کعب یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ قبول اسلام کے بعد بھی وہ کثرت سے اسرائیلیات بیان کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں احبار کے لقب سے متصف کیا جاتا تھا۔ انہوں نے عہد فاروقی کے اوائل میں اسلام قبول کیا۔ امام محمد بن سعد نے الطبقات الکبریٰ یعنی طبقات ابن سعد میں مشہور تابعی سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کعب سے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو عہد رسالت یا عہد صدیقی میں اسلام قبول کرنے سے روکے رکھا حتیٰ کہ آپ اب عہد فاروقی میں اسلام لائے؟ کعب نے کہا کہ میرے والد نے مجھے تورات میں سے کچھ نقل کر کے دیا تھا اور کہا تھا کہ اسی پر اپنا عمل رکھو، اور بقیہ تمام کتابوں پر مہر لگا دی، اور مجھ سے یہ عہد لیا کہ میں یہ مہر نہ توڑوں، اور کہا کہ تم پر میرا یہ حق ہے اسے ضائع نہ کرنا۔ پھر جب میں نے اسلام کی ایسی ترقی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید میرے والد نے مجھ سے علم کو چھپایا اور اس پر پردہ ڈال دیا ہے، کاش میں یہ مہر توڑ کر ان کتابوں کو دیکھ لوں۔ چنانچہ میں نے مہر توڑ دی اور کتابوں کا مطالعہ کیا تو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی صفت پائی، اسی لیے فوراً مسلمان ہو گیا۔ کعب الاحبار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں یمن سے مدینہ تشریف لائے۔ شہادت فاروقی کے بعد وہ شام چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان کے قریبی تعلقات رہے۔ تمام اکابر صحابہ ان کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے صحابہ کے ساتھ جہاد میں حصہ بھی لیا۔ مشہور محدث حافظ ابن حجر العسقلانی نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کعب الاحبار نے حضرت عمر، حضرت صہیب اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے اخذ علم کیا۔ وہ عموماً مرسلاً احادیث روایت کرتے ہیں۔
خود ان سے کبار صحابہ مثلاً حضرت معاویہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور کبار تابعین مثلاً مالک بن ابی عامر اصبہی جو امام مالک کے دادا بزرگوار تھے، عطا بن ابی رباح وغیرہ نے اسرائیلیات کو روایت کیا ہے۔ آپ سے ایسی کئی روایات بھی ہیں جن میں انہوں نے تورات سے اسلام کی صداقت پر استدلال کیا ہے۔ کثرت سے اسرائیلیات کو بیان کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ تفسیر میں اسرائیلیات کا کافی ذخیرہ شامل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض محققین ان کی روایات کو لائق التفات نہیں سمجھتے، لیکن تمام نقاد محدثین نے انہیں ثقہ راوی تسلیم کیا ہے اور ان کی دیانت کی تعریف کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ضعفاء کے حالات پر لکھی گئی کتابوں میں کعب الاحبار کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ مستشقین نے یہ مفروضہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کعب الاحبار کو وہی حیثیت حاصل ہے جو سینٹ پال کو عیسائیت میں ہے۔ اس مفروضے کو استشراق زدہ اور انکار حدیث کا رجحان رکھنے والوں نے قبول کیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ مفروضہ مستشقین کے احساس کمتری کا شاخسانہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے محض ایک سازشی نظریہ کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ کعب الاحبار کی بیان کردہ اسرائیلیات کو دین اسلام میں عقیدے کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اسرائیلیات کے باب میں عدم تصدیق و تکذیب کے نبوی منہج کو محققین و محدثین نے تسلیم کیا ہے اور ہمیشہ اسی پر عمل پیرا رہے ہیں۔ کعب الاحبار کی وفات شام کے مشہور شہر حمص میں معروف روایات کے مطابق 32 ہجری میں ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 104 برس تھی۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے تو اس کا متن واضح ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے نہیں، اس کا تعلق قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ یہ روایت مقطوع ہے اور اس کا سلسلہ سند کعب الاحبار تک پہنچتا ہے، لیکن ان تک یہ روایت بسند حسن پہنچتی ہے، اور جیسا کہ اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تابعی کا قول اگر صحیح حدیث اور اقوال صحابہ کے خلاف نہ ہو تو لائق التفات ہے۔ موجودہ دور میں یہ روایت کئی اعتبار سے چشم کشا واقع ہوئی ہے۔ اس روایت میں موجودہ حالات کا عکس غیر معمولی طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ واقعات کا صحیح علم اللہ رب العزت ہی کو ہے، لیکن اس روایت سے جس طرح لاک ڈاؤن کا واضح اشارہ ملتا ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے۔ روایت کے مطابق یہ واقعہ اس زمانے میں ہوگا جب ملاحم یعنی جنگوں کا آغاز قریب ہوگا۔ اگر ہم پورے شعور کے ساتھ دنیا پر نظر ڈالیں اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں کہ احادیث فتن کے ذخیرے میں ملاحم سے مراد خاص اسلامی دنیا پر برپا ہونے والی جنگیں ہیں، تو اندازہ ہوگا کہ اس وقت اسلامی دنیا حالت جنگ ہی میں ہے۔ شام، فلسطین، لبنان، عراق، ترکی، سعودی عرب، یمن، کشمیر، افغانستان، یہ وہ اسلامی ممالک ہیں جو اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ ہندوستان میں 20 کروڑ کے قریب مسلمان آباد ہیں، اور آج وہ جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ کسی طرح بھی حالت جنگ سے کم نہیں۔ ہندوستانی مسلمان اپنی بقا اور شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ فی الحال یہ جنگیں اپنے اپنے خطوں تک محدود ہیں، لیکن کسی بھی وقت ان کا دائرہ غیر معمولی حد تک بڑھ سکتا ہے۔ سازشی نظریات کا ابلاغ مناسب نہیں، لیکن انہیں یکسر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ عالمی سازش کار ہی ہیں جو جنگوں کی آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کس طرح رونما ہوئی اور اس نے انسانی دنیا پر کیسے اثرات مرتب کیے، تاریخ و سیاست کے طالب علم سے مخفی نہیں ہے۔ حال ہی میں عالمی شہرت یافتہ جریدے دی اکانومسٹ نے اپنے مطبوعہ رسائل کے جو سرورق شائع کیے وہ بہت معنی خیز ہیں۔ ان میں بھی یہ پوشیدہ اشارہ ملتا ہے کہ 2020 جنگوں کا سال ہوگا۔ 2020 جنگوں کا سال ہو یا نہ ہو، لیکن عالم اسلام پر جو خطرات منڈلا رہے ہیں ان سے کسی بھی طرح صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ مذکورہ روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ملاحم یعنی جنگوں کے آغاز کے بعد امام مہدی کا خروج ہوگا، اور یہ بات ایسی ہے جو صحیح احادیث کے خلاف نہیں بلکہ ان کے عین مطابق ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بحری راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے گی، حتیٰ کہ اس میں کوئی جہاز نہ چلے گا۔ ایک بستی یعنی ملک والوں کو دوسری بستی یعنی دوسرے ملک میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ موجودہ لاک ڈاؤن نے اس مفہوم کو مزید واضح کر دیا ہے، جب ایک ملک کے اندر ہی عام آدمی کی آمد و رفت آسان نہیں رہی۔ یہ واقعات قرب قیامت میں ہونے والی عظیم جنگوں کے قبل واقع ہوں گے۔ انہی جنگوں سے متصل یا کسی بڑی جنگ کے فوراً بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ تحقیق مجلہ الواقعہ کراچی کے ایک مضمون سے ماخوذ ہے۔ آپ اس مضمون کا لنک ڈسکرپشن میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر یا لے کر آگے بیان کرو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے ابلاغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کے اس سفر میں آپ حصہ لیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، مختلف طریقوں سے اور زیادہ لوگوں سے شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے
تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں۔